ہم ہر بار غلط جگہ پر غلط موقع پر مل جاتے ہیں، لیکن بالکل صحیح انداز میں جدا بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ میری بیٹی ہے زیبا۔ جی زیبا کا تو پتا ہے، اس دن شادی پہ ملاقات تو نہیں ہو سکی مگر ہم نے پہچان لیا۔ ابھی تک میرے انٹر کے ایگزامز بھی نہیں ہوئے اور آپ دونوں نے میری شادی کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ لوگوں کا تو مجھے پتا نہیں، لیکن یہ جو لڑکا ہے نا، یہ میرے دل کو بھا گیا۔ زیبا جی، آپ جانتی ہیں اس لڑکے کو؟ کس لڑکے کو؟ وہی جو آیا تھا آج۔ مجھے تو بہت اچھا لگا، جامی بھائی سے بھی زیادہ۔ کیوں؟ ایسی کیا خاص بات ہے اس میں؟ مذاق کر رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ میں نے سنا تھا آپ دونوں کو بات کرتے ہوئے، مجھے لگتا ہے آپ جانتے ہوں گے۔ جو آریہ کے لیے رشتہ آیا تھا اس لڑکے کا، وہ لڑکا کیسا لگا تمہیں؟ ہاں سمیر، اس کو طلاق ہو گئی بھائی۔ ہاں، اس کے بوائے فرینڈ نے اسے کال کر کے اس کے میاں کو فون کیا، اس نے کہا کہ بوائے فرینڈ اس عمر میں؟ ایسے لوگ بولتے ہیں کہ رانٹ آلیہ کھانا سرو کراؤ، ہو گیا ریڈی۔ یعنی وہ رومال امی کے پاس تھا، امی نے ابا کو بھی دکھایا تھا۔ میری ماں نے میرے بارے میں کیا سوچا ہوگا؟ یا خدایا، تمہاری امی نے فرحانہ باجی کے ساتھ کیا الٹی سیدھی باتیں کی ہیں؟ تو ایسا کون سا گناہ کر دیا تھا؟ کیا ہوا؟ اگر میں نے غلطی سے فرنیچر کا کہہ ہی دیا تھا تو جامی کا نام لینے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اپنے امی ابو کو آپ اپنا بتاتی۔ نئے فرنیچر کی آپ کی خواہش تھی۔ تم ان سے کچھ نہیں کہو گی، تم ابھی فوراً فرحانہ باجی کے پاس جا کے ان سے کہو گی یہ سب تم نے اپنی طرف سے کہا تھا، میں نے تمہیں نہیں کہا تھا۔ حالانکہ مجھے شک تھا کہ میرا بھائی ایسا نہیں کر سکتا، اور اسی شرمندگی کے باعث میں نے جامی کو بہت بے عزت کیا۔ تو یہ ہے محبت کی اوقات۔ کیسے بھی انہوں نے میری شادی اتنی جلدی کر دی؟ یا خدایا، کوئی صفائی مانگنی چاہیے تھی، کوئی وضاحت۔ زیبا، پر ایک بار مجھ سے پوچھنا تو چاہیے تھا۔ کسی اور مرد کے بارے میں سوچنا گناہ ہے۔ زیبا، تم شادی شدہ ہو، وہ تب بھی گناہ تھا اور اب بھی گناہ ہے۔ ہیلو ویورز، تو احسان جب صبح اٹھتا تھا اس کا سب سے پہلا کام اماں کا چہرہ دیکھنا ہوتا تھا۔ وہ چہرہ جو ہر دن تھوڑا اور کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ گھر کی چھت سے پانی ٹپکتا تھا اور زندگی سے امید دھیرے دھیرے گھٹتی رہتی تھی۔ اماں نے کمزور آواز میں کہا، بیٹا آج دوا ختم ہو گئی ہے میری۔ احسان نے جھوٹی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا اور کہا، اماں میں لے آؤں گا۔ لیکن اس کی جیب خالی تھی، بالکل دل کی طرح۔ فیکٹری میں وہ دن بھر محنت کرتا تھا، ہاتھ زخمی تھے، پسینہ آنکھوں میں گرتا تھا، لیکن زبان پر شکوہ نہیں ہوتا تھا۔ اس دن مالک نے اسے الگ بلایا۔ دیکھو احسان، مالک نے دھیمی آواز میں کہا، یہ جو غلط مال آ رہا ہے، اگر تم چپ رہو یہ پیسے تمہارے۔ اور ویورس، ٹیبل کے رکھے پیسوں نے احسان کی سانس روک دی۔ اس کے آنکھوں کے سامنے اماں کا بستر تھا، دوا، بھوک اور رات کی خاموشی۔ اس نے پیسوں کو دیکھا، پھر اپنے ہاتھوں کو مالک صاحب کے سامنے بکھیر دیے۔ وہ کانپتی آواز میں بولا، میں غریب تو ہوں لیکن بے ایمان نہیں۔ اس رات اماں کی طبیعت اور بگڑ جاتی ہے۔ احسان سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے اور رونے لگتا ہے اور کہتا ہے، بیٹا
अम्मा ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, ईमानदारी मुश्किल होती है मगर अल्लाह देखता है सब कुछ। कुछ दिन बाद फैक्ट्री में छप्पा पड़ा, मालिक गिरफ्तार हुआ। ऑफिसर ने पूछा, सच बोलने वाला कौन था? सबने एहसान का नाम लिया। आज एहसान उसी फैक्ट्री का सुपरवाइजर था। अम्मा के हाथ में दवाई थी। तो व्यूअर्स, ईमान जिंदा था इसलिए जिंदगी जी जाती है, और कहते हैं ईमान वालों के साथ अल्लाह हमेशा साथ होता है, चाहे वो कितनी भी मुश्किल में हो, अल्लाह उन्हें अकेला कभी नहीं छोड़ता। सो हम इंसानों को भी चाहिए कि हम दुनिया में सच्चाई से गुजारें और अल्लाह के पास अपना मुंह सच्चाई से उसको दिखाएं। तो प्यारे व्यूअर्स, ड्रामे के हवाले से अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना, और ऐसे ही ड्रामा रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और मेरे प्यारे व्यूवर्स, हम ऐसे ही रोज़ पाकिस्तानी ड्रामास की रिव्यूज़ देते रहते हैं अपने चैनल पे। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें पाकिस्तानी ड्रामास की तरह। सो प्यार दिखाएं, सपोर्ट दिखाएं, लव यू। तो मिलते हैं किसी और ड्रामा रिव्यू में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूवर्स, तो एहसान जब सुबह उठता था उसका सबसे पहला काम अम्मा का चेहरा देखना होता था। वो चेहरा जो हर दिन थोड़ा और कमज़ोर होता जा रहा था। घर की छत से पानी टपकता था और ज़िंदगी से उम्मीद धीरे-धीरे घटती रहती थी। अम्मा ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, बेटा आज दवा ख़त्म हो गई है मेरी। एहसान ने झूठी मुस्कुराहट के साथ सर हिला दिया और कहा, अम्मा मैं ले आऊँगा। लेकिन उसकी जेब खाली थी, बिल्कुल दिल की तरह। फैक्ट्री में वो दिन भर मेहनत करता था, हाथ ज़ख्मी थे, पसीना आँखों में गिरता था, लेकिन ज़बान पर शिकवा नहीं होता था। उस दिन मालिक ने उसे अलग बुलाया। देखो एहसान, मालिक ने धीमी आवाज़ में कहा, ये जो गलत माल आ रहा है, अगर तुम चुप रहो ये पैसे तुम्हारे। और व्यूअर्स, टेबल के रखे पैसों ने एहसान की सांस रोक दी। उसके आंखों के सामने अम्मा का बिस्तर था, दवा, भूख और रात की खामोशी। उसने पैसों को देखा, फिर अपने हाथों को मालिक साहब के सामने बिखेर दिए। वो कांपती आवाज में बोला, मैं गरीब तो हूँ लेकिन बेईमान नहीं। उस रात अम्मा की तबीयत और बिगड़ जाती है। एहसान सर पकड़कर बैठ जाता है और रोने लगता है और कहता है, बेटा। अम्मा ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, ईमानदारी मुश्किल होती है मगर अल्लाह देखता है सब कुछ। कुछ दिन बाद फैक्ट्री में छप्पा पड़ा, मालिक गिरफ्तार हुआ। ऑफिसर ने पूछा, सच बोलने वाला कौन था? सबने एहसान का नाम लिया। आज एहसान उसी फैक्ट्री का सुपरवाइजर था। अम्मा के हाथ में दवाई थी। तो व्यूअर्स, ईमान जिंदा था इसलिए जिंदगी जी जाती है, और कहते हैं ईमान वालों के साथ अल्लाह हमेशा साथ होता है, चाहे वो कितनी भी मुश्किल में हो, अल्लाह उन्हें अकेला कभी नहीं छोड़ता। सो हम इंसानों को भी चाहिए कि हम दुनिया में सच्चाई से गुजारें और अल्लाह के पास अपना मुंह सच्चाई से उसको दिखाएं। तो प्यारे व्यूअर्स, ड्रामे के हवाले से अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना, और ऐसे ही ड्रामा रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और मेरे प्यारे व्यूवर्स, हम ऐसे ही रोज़ पाकिस्तानी ड्रामास की रिव्यूज़ देते रहते हैं अपने चैनल पे। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें पाकिस्तानी ड्रामास की तरह। सो प्यार दिखाएं, सपोर्ट दिखाएं, लव यू। तो मिलते हैं किसी और ड्रामा रिव्यू में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूवर्स, तो एहसान जब सुबह उठता था उसका सबसे पहला काम अम्मा का चेहरा देखना होता था। वो चेहरा जो हर दिन थोड़ा और कमज़ोर होता जा रहा था। घर की छत से पानी टपकता था और ज़िंदगी से उम्मीद धीरे-धीरे घटती रहती थी। अम्मा ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, बेटा आज दवा ख़त्म हो गई है मेरी। एहसान ने झूठी मुस्कुराहट के साथ सर हिला दिया और कहा, अम्मा मैं ले आऊँगा। लेकिन उसकी जेब खाली थी, बिल्कुल दिल की तरह। फैक्ट्री में वो दिन भर मेहनत करता था,
ہاتھ زخمی تھے، پسینہ آنکھوں میں گرتا تھا لیکن زبان پر شکوہ نہیں ہوتا تھا۔ اس دن مالک نے اسے الگ بلایا۔ دیکھو احسان، مالک نے دھیمی آواز میں کہا، یہ جو غلط مال آ رہا ہے، اگر تم چپ رہو یہ پیسے تمہارے۔ اور ویورس، ٹیبل کے رکھے پیسوں نے احسان کی سانس روک دی۔ اس کے آنکھوں کے سامنے اماں کا بستر تھا، دوا، بھوک اور رات کی خاموشی۔ اس نے پیسوں کو دیکھا، پھر اپنے ہاتھوں کو مالک صاحب کے سامنے بکھیر دیے۔ وہ کانپتی آواز میں بولا، میں غریب تو ہوں لیکن بے ایمان نہیں۔ اس رات اماں کی طبیعت اور بگڑ جاتی ہے۔ احسان سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے اور رونے لگتا ہے اور کہتا ہے، بیٹا۔ اماں نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ایمانداری مشکل ہوتی ہے مگر اللہ دیکھتا ہے سب کچھ۔ کچھ دن بعد فیکٹری میں چھپا پڑا، مالک گرفتار ہوا۔ آفیسر نے پوچھا، سچ بولنے والا کون تھا؟ سب نے احسان کا نام لیا۔ آج احسان اسی فیکٹری کا سپروائزر تھا۔ اماں کے ہاتھ میں دوائی تھی تو ویورس، ایمان زندہ تھا اس لیے زندگی جیت جاتی ہے۔ اور کہتے ہیں ایمان والوں کے ساتھ اللہ ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے، چاہے وہ کتنی بھی مشکل میں ہو، اللہ انہیں اکیلا کبھی نہیں چھوڑتا۔ سو ہم انسانوں کو بھی چاہیے کہ ہم دنیا میں سچائی سے گزارے اور اللہ کے پاس اپنا منہ سچائی سے اس کو دکھائیں۔ تو پیارے ویورس، ڈرامے کے حوالے سے اپنی رائے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کرنا، اور ایسے ہی ڈرامہ ریویوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ اور میرے پیارے ویورز، ہم ایسے ہی روز پاکستانی ڈراماز کی ریویوز دیتے رہتے ہیں اپنے چینل پہ، سو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہم سے جڑے رہیں پاکستانی ڈراماز کی طرح۔ سو پیار دکھائیں، سپورٹ دکھائیں، لو یو۔ تو ملتے ہیں کسی اور ڈرامہ ریویو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا دھیان رکھیں۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، تو احسان جب صبح اٹھتا تھا اس کا سب سے پہلا کام اماں کا چہرہ دیکھنا ہوتا تھا، وہ چہرہ جو ہر دن تھوڑا اور کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ گھر کی چھت سے پانی ٹپکتا تھا اور زندگی سے امید دھیرے دھیرے گھٹتی رہتی تھی۔ اماں نے کمزور آواز میں کہا، بیٹا آج دوا ختم ہو گئی ہے میری۔ احسان نے جھوٹی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا اور کہا، اماں میں لے آؤں گا۔ لیکن اس کی جیب خالی تھی، بالکل دل کی طرح۔ فیکٹری میں وہ دن بھر محنت کرتا تھا، ہاتھ زخمی تھے، پسینہ آنکھوں میں گرتا تھا لیکن زبان پر شکوہ نہیں ہوتا تھا۔ اس دن مالک نے اسے الگ بلایا۔ دیکھو احسان، مالک نے دھیمی آواز میں کہا، یہ جو غلط مال آ رہا ہے، اگر تم چپ رہو یہ پیسے تمہارے۔ اور ویورس، ٹیبل کے رکھے پیسوں نے احسان کی سانس روک دی۔ اس کے آنکھوں کے سامنے اماں کا بستر تھا، دوا، بھوک اور رات کی خاموشی۔ اس نے پیسوں کو دیکھا، پھر اپنے ہاتھوں کو مالک صاحب کے سامنے بکھیر دیے۔ وہ کانپتی آواز میں بولا، میں غریب تو ہوں لیکن بے ایمان نہیں۔ اس رات اماں کی طبیعت اور بگڑ جاتی ہے۔ احسان سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے اور رونے لگتا ہے اور کہتا ہے، بیٹا۔ اماں نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ایمانداری مشکل ہوتی ہے مگر اللہ دیکھتا ہے سب کچھ۔ کچھ دن بعد فیکٹری میں چھپا پڑا، مالک گرفتار ہوا۔ آفیسر نے پوچھا، سچ بولنے والا کون تھا؟ سب نے احسان کا نام لیا۔ آج احسان اسی فیکٹری کا سپروائزر تھا۔ اماں کے ہاتھ میں دوائی تھی تو ویورس، ایمان زندہ تھا اس لیے زندگی جیت جاتی ہے۔ اور کہتے ہیں ایمان والوں کے ساتھ اللہ ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے، چاہے وہ کتنی بھی مشکل میں ہو، اللہ انہیں اکیلا کبھی نہیں چھوڑتا۔ سو ہم انسانوں کو بھی چاہیے کہ ہم دنیا میں سچائی سے گزارے اور اللہ کے پاس اپنا منہ سچائی سے اس کو دکھائیں۔ تو پیارے ویورس، ڈرامے کے حوالے سے اپنی رائے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کرنا، اور ایسے ہی ڈرامہ ریویوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔
اور میرے پیارے ویورز، ہم ایسے ہی روز پاکستانی ڈراماز کی ریویوز دیتے رہتے ہیں اپنے چینل پہ. سو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہم سے جڑے رہیں پاکستانی ڈراماز کی طرح. سو پیار دکھائیں، سپورٹ دکھائیں. لو یو. تو ملتے ہیں کسی اور ڈرامہ ریویو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا دھیان رکھیں. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ. ہیلو ویورز. تو احسان جب صبح اٹھتا تھا اس کا سب سے پہلا کام اماں کا چہرہ دیکھنا ہوتا تھا. وہ چہرہ جو ہر دن تھوڑا اور کمزور ہوتا جا رہا تھا. گھر کی چھت سے پانی ٹپکتا تھا اور زندگی سے امید دھیرے دھیرے گھٹتی رہتی تھی. اماں نے کمزور آواز میں کہا، بیٹا آج دوا ختم ہو گئی ہے میری. احسان نے جھوٹی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا اور کہا، اماں میں لے آؤں گا. لیکن اس کی جیب خالی تھی، بالکل دل کی طرح. فیکٹری میں وہ دن بھر محنت کرتا تھا، ہاتھ زخمی تھے، پسینہ آنکھوں میں گرتا تھا، لیکن زبان پر شکوہ نہیں ہوتا تھا. اس دن مالک نے اسے الگ بلایا. دیکھو احسان، مالک نے دھیمی آواز میں کہا، یہ جو غلط مال آ رہا ہے، اگر تم چپ رہو یہ پیسے تمہارے. اور ویورس، ٹیبل کے رکھے پیسوں نے احسان کی سانس روک دی. اس کے آنکھوں کے سامنے اماں کا بستر تھا، دوا، بھوک اور رات کی خاموشی. اس نے پیسوں کو دیکھا، پھر اپنے ہاتھوں کو مالک صاحب کے سامنے بکھیر دیے. وہ کانپتی آواز میں بولا، میں غریب تو ہوں لیکن بے ایمان نہیں. اس رات اماں کی طبیعت اور بگڑ جاتی ہے. احسان سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے اور رونے لگتا ہے اور کہتا ہے، بیٹا. اماں نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ایمانداری مشکل ہوتی ہے مگر اللہ دیکھتا ہے سب کچھ. کچھ دن بعد فیکٹری میں چھپا پڑا. مالک گرفتار ہوا. آفیسر نے پوچھا، سچ بولنے والا کون تھا؟ سب نے احسان کا نام لیا. آج احسان اسی فیکٹری کا سپروائزر تھا. اماں کے ہاتھ میں دوائی تھی. تو ویورس، ایمان زندہ تھا اس لیے زندگی جیت جاتی ہے. اور کہتے ہیں ایمان والوں کے ساتھ اللہ ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے، چاہے وہ کتنی بھی مشکل میں ہو. اللہ انہیں اکیلا کبھی نہیں چھوڑتا. سو ہم انسانوں کو بھی چاہیے کہ ہم دنیا میں سچائی سے گزارے اور اللہ کے پاس اپنا منہ سچائی سے اس کو دکھائیں. تو پیارے ویورس، ڈرامے کے حوالے سے اپنی رائے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کرنا، اور ایسے ہی ڈرامہ ریویوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے. اور میرے پیارے ویورز، ہم ایسے ہی روز پاکستانی ڈراماز کی ریویوز دیتے رہتے ہیں اپنے چینل پہ. سو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہم سے جڑے رہیں پاکستانی ڈراماز کی طرح. سو پیار دکھائیں، سپورٹ دکھائیں. لو یو. تو ملتے ہیں کسی اور ڈرامہ ریویو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا دھیان رکھیں. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ. ہیلو ویورز. تو احسان جب صبح اٹھتا تھا اس کا سب سے پہلا کام اماں کا چہرہ دیکھنا ہوتا تھا. وہ چہرہ جو ہر دن تھوڑا اور کمزور ہوتا جا رہا تھا. گھر کی چھت سے پانی ٹپکتا تھا اور زندگی سے امید دھیرے دھیرے گھٹتی رہتی تھی. اماں نے کمزور آواز میں کہا، بیٹا آج دوا ختم ہو گئی ہے میری. احسان نے جھوٹی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا اور کہا، اماں میں لے آؤں گا. لیکن اس کی جیب خالی تھی، بالکل دل کی طرح. فیکٹری میں وہ دن بھر محنت کرتا تھا، ہاتھ زخمی تھے، پسینہ آنکھوں میں گرتا تھا، لیکن زبان پر شکوہ نہیں ہوتا تھا. اس دن مالک نے اسے الگ بلایا. دیکھو احسان، مالک نے دھیمی آواز میں کہا، یہ جو غلط مال آ رہا ہے، اگر تم چپ رہو یہ پیسے تمہارے. اور ویورس، ٹیبل کے رکھے پیسوں نے احسان کی سانس روک دی. اس کے آنکھوں کے سامنے اماں کا بستر تھا، دوا، بھوک اور رات کی خاموشی. اس نے پیسوں کو دیکھا، پھر اپنے ہاتھوں کو مالک صاحب کے سامنے بکھیر دیے. وہ کانپتی آواز میں بولا، میں غریب تو ہوں لیکن بے ایمان نہیں. اس رات اماں کی طبیعت اور بگڑ جاتی ہے. احسان سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے اور رونے لگتا ہے اور کہتا ہے، بیٹا. اماں نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ایمانداری مشکل ہوتی ہے مگر اللہ دیکھتا ہے سب کچھ.
कुछ दिन बाद फैक्ट्री में छप्पा पड़ा, मालिक गिरफ्तार हुआ। ऑफिसर ने पूछा, सच बोलने वाला कौन था? सबने एहसान का नाम लिया। आज एहसान उसी फैक्ट्री का सुपरवाइजर था। अम्मा के हाथ में दवाई थी। तो व्यूअर्स, ईमान जिंदा था, इसलिए जिंदगी जी जाती है। और कहते हैं ईमान वालों के साथ अल्लाह हमेशा साथ होता है, चाहे वो कितनी भी मुश्किल में हो, अल्लाह उन्हें अकेला कभी नहीं छोड़ता। सो हम इंसानों को भी चाहिए कि हम दुनिया में सच्चाई से गुजारें और अल्लाह के पास अपना मुंह सच्चाई से उसको दिखाएं। तो प्यारे व्यूअर्स, ड्रामे के हवाले से अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना और ऐसे ही ड्रामा रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और मेरे प्यारे व्यूवर्स, हम ऐसे ही रोज़ पाकिस्तानी ड्रामास की रिव्यूज़ देते रहते हैं अपने चैनल पे। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें पाकिस्तानी ड्रामास की तरह। सो प्यार दिखाएं, सपोर्ट दिखाएं। लव यू। तो मिलते हैं किसी और ड्रामा रिव्यू में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूवर्स, तो एहसान जब सुबह उठता था, उसका सबसे पहला काम अम्मा का चेहरा देखना होता था। वो चेहरा जो हर दिन थोड़ा और कमज़ोर होता जा रहा था। घर की छत से पानी टपकता था और ज़िंदगी से उम्मीद धीरे-धीरे घटती रहती थी। अम्मा ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, बेटा आज दवा ख़त्म हो गई है मेरी। एहसान ने झूठी मुस्कुराहट के साथ सर हिला दिया और कहा, अम्मा मैं ले आऊँगा। लेकिन उसकी जेब खाली थी, बिल्कुल दिल की तरह। फैक्ट्री में वो दिन भर मेहनत करता था, हाथ ज़ख्मी थे, पसीना आँखों में गिरता था, लेकिन ज़बान पर शिकवा नहीं होता था। उस दिन मालिक ने उसे अलग बुलाया। देखो एहसान, मालिक ने धीमी आवाज़ में कहा, ये जो गलत माल आ रहा है, अगर तुम चुप रहो ये पैसे तुम्हारे। और रिवर्स टेबल के रखे पैसों ने एहसान की सांस रोक दी। उसके आंखों के सामने अम्मा का बिस्तर था, दवा, भूख और रात की खामोशी। उसने पैसों को देखा, फिर अपने हाथों को मालिक साहब के सामने बिखेर दिए। वो कांपती आवाज में बोला, मैं गरीब तो हूँ लेकिन बेईमान नहीं। उस रात अम्मा की तबीयत और बिगड़ जाती है। एहसान सर पकड़कर बैठ जाता है और रोने लगता है और कहता है, बेटा। अम्मा ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, ईमानदारी मुश्किल होती है मगर अल्लाह देखता है सब कुछ। कुछ दिन बाद फैक्ट्री में छप्पा पड़ा, मालिक गिरफ्तार हुआ। ऑफिसर ने पूछा, सच बोलने वाला कौन था? सबने एहसान का नाम लिया। आज एहसान उसी फैक्ट्री का सुपरवाइजर था। अम्मा के हाथ में दवाई थी। तो व्यूअर्स, ईमान जिंदा था, इसलिए जिंदगी जी जाती है। और कहते हैं ईमान वालों के साथ अल्लाह हमेशा साथ होता है, चाहे वो कितनी भी मुश्किल में हो, अल्लाह उन्हें अकेला कभी नहीं छोड़ता। सो हम इंसानों को भी चाहिए कि हम दुनिया में सच्चाई से गुजारें और अल्लाह के पास अपना मुंह सच्चाई से उसको दिखाएं। तो प्यारे व्यूअर्स, ड्रामे के हवाले से अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना और ऐसे ही ड्रामा रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और मेरे प्यारे व्यूवर्स, हम ऐसे ही रोज़ पाकिस्तानी ड्रामास की रिव्यूज़ देते रहते हैं अपने चैनल पे। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें पाकिस्तानी ड्रामास की तरह। सो प्यार दिखाएं, सपोर्ट दिखाएं। लव यू। तो मिलते हैं किसी और ड्रामा रिव्यू में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूवर्स, तो एहसान जब सुबह उठता था, उसका सबसे पहला काम अम्मा का चेहरा देखना होता था। वो चेहरा जो हर दिन थोड़ा और कमज़ोर होता जा रहा था। घर की छत से पानी टपकता था और ज़िंदगी से उम्मीद धीरे-धीरे घटती रहती थी। अम्मा ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, बेटा आज दवा ख़त्म हो गई है मेरी। एहसान ने झूठी मुस्कुराहट के साथ सर हिला दिया और कहा, अम्मा मैं ले आऊँगा। लेकिन उसकी जेब खाली थी, बिल्कुल दिल की तरह। फैक्ट्री में वो दिन भर मेहनत करता था, हाथ ज़ख्मी थे, पसीना आँखों में गिरता था, लेकिन ज़बान पर शिकवा नहीं होता था।
उस दिन मालिक ने उसे अलग बुलाया। देखो एहसान, मालिक ने धीमी आवाज में कहा, ये जो गलत माल आ रहा है, अगर तुम चुप रहो ये पैसे तुम्हारे। और व्यूअर्स, टेबल के रखे पैसों ने एहसान की सांस रोक दी। उसके आंखों के सामने अम्मा का बिस्तर था, दवा, भूख और रात की खामोशी। उसने पैसों को देखा, फिर अपने हाथों को मालिक साहब के सामने बिखेर दिए। वो कांपती आवाज में बोला, मैं गरीब तो हूँ लेकिन बेईमान नहीं। उस रात अम्मा की तबीयत और बिगड़ जाती है। एहसान सर पकड़कर बैठ जाता है और रोने लगता है और कहता है, बेटा। अम्मा ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, ईमानदारी मुश्किल होती है मगर अल्लाह देखता है सब कुछ। कुछ दिन बाद फैक्ट्री में छप्पा पड़ा, मालिक गिरफ्तार हुआ। ऑफिसर ने पूछा, सच बोलने वाला कौन था? सबने एहसान का नाम लिया। आज एहसान उसी फैक्ट्री का सुपरवाइजर था। अम्मा के हाथ में दवाई थी। तो व्यूअर्स, ईमान जिंदा था इसलिए जिंदगी जीत जाती है। और कहते हैं ईमान वालों के साथ अल्लाह हमेशा साथ होता है, चाहे वो कितनी भी मुश्किल में हो, अल्लाह उन्हें अकेला कभी नहीं छोड़ता। सो हम इंसानों को भी चाहिए कि हम दुनिया में सच्चाई से गुजारें और अल्लाह के पास अपना मुंह सच्चाई से उसको दिखाएं। तो प्यारे व्यूअर्स, ड्रामे के हवाले से अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना और ऐसे ही ड्रामा रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और मेरे प्यारे व्यूवर्स, हम ऐसे ही रोज़ पाकिस्तानी ड्रामास की रिव्यूज़ देते रहते हैं अपने चैनल पे। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें पाकिस्तानी ड्रामास की तरह। सो प्यार दिखाएं, सपोर्ट दिखाएं। लव यू। तो मिलते हैं किसी और ड्रामा रिव्यू में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूवर्स, तो एहसान जब सुबह उठता था उसका सबसे पहला काम अम्मा का चेहरा देखना होता था। वो चेहरा जो हर दिन थोड़ा और कमज़ोर होता जा रहा था। घर की छत से पानी टपकता था और ज़िंदगी से उम्मीद धीरे-धीरे घटती रहती थी। अम्मा ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, बेटा आज दवा ख़त्म हो गई है मेरी। एहसान ने झूठी मुस्कुराहट के साथ सर हिला दिया और कहा, अम्मा मैं ले आऊँगा। लेकिन उसकी जेब खाली थी, बिल्कुल दिल की तरह। फैक्ट्री में वो दिन भर मेहनत करता था, हाथ ज़ख्मी थे, पसीना आँखों में गिरता था, लेकिन ज़बान पर शिकवा नहीं होता था। उस दिन मालिक ने उसे अलग बुलाया। देखो एहसान, मालिक ने धीमी आवाज़ में कहा, ये जो गलत माल आ रहा है, अगर तुम चुप रहो ये पैसे तुम्हारे। और व्यूअर्स, टेबल के रखे पैसों ने एहसान की सांस रोक दी। उसके आंखों के सामने अम्मा का बिस्तर था, दवा, भूख और रात की खामोशी। उसने पैसों को देखा, फिर अपने हाथों को मालिक साहब के सामने बिखेर दिए। वो कांपती आवाज में बोला, मैं गरीब तो हूँ लेकिन बेईमान नहीं। उस रात अम्मा की तबीयत और बिगड़ जाती है। एहसान सर पकड़कर बैठ जाता है और रोने लगता है और कहता है, बेटा। अम्मा ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, ईमानदारी मुश्किल होती है मगर अल्लाह देखता है सब कुछ। कुछ दिन बाद फैक्ट्री में छप्पा पड़ा, मालिक गिरफ्तार हुआ। ऑफिसर ने पूछा, सच बोलने वाला कौन था? सबने एहसान का नाम लिया। आज एहसान उसी फैक्ट्री का सुपरवाइजर था। अम्मा के हाथ में दवाई थी। तो व्यूअर्स, ईमान जिंदा था इसलिए जिंदगी जीत जाती है। और कहते हैं ईमान वालों के साथ अल्लाह हमेशा साथ होता है, चाहे वो कितनी भी मुश्किल में हो, अल्लाह उन्हें अकेला कभी नहीं छोड़ता। सो हम इंसानों को भी चाहिए कि हम दुनिया में सच्चाई से गुजारें और अल्लाह के पास अपना मुंह सच्चाई से उसको दिखाएं। तो प्यारे व्यूअर्स, ड्रामे के हवाले से अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना और ऐसे ही ड्रामा रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और मेरे प्यारे व्यूवर्स, हम ऐसे ही रोज़ पाकिस्तानी ड्रामास की रिव्यूज़ देते रहते हैं अपने चैनल पे। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें पाकिस्तानी ड्रामास की तरह। सो प्यार दिखाएं, सपोर्ट दिखाएं। लव यू। तो मिलते हैं किसी और ड्रामा रिव्यू में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
اللہ حافظ۔ ہیلو ویورس، تو احسان جب صبح اٹھتا تھا اس کا سب سے پہلا کام اماں کا چہرہ دیکھنا ہوتا تھا، وہ چہرہ جو ہر دن تھوڑا اور کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ گھر کی چھت سے پانی ٹپکتا تھا اور زندگی سے امید دھیرے دھیرے گھٹتی رہتی تھی۔ اماں نے کمزور آواز میں کہا، بیٹا آج دوا ختم ہو گئی ہے میری۔ احسان نے جھوٹی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا اور کہا، اماں میں لے آؤں گا۔ لیکن اس کی جیب خالی تھی، بالکل دل کی طرح۔ فیکٹری میں وہ دن بھر محنت کرتا تھا، ہاتھ زخمی تھے، پسینہ آنکھوں میں گرتا تھا، لیکن زبان پر شکوہ نہیں ہوتا تھا۔ اس دن مالک نے اسے الگ بلایا۔ دیکھو احسان، مالک نے دھیمی آواز میں کہا، یہ جو غلط مال آ رہا ہے، اگر تم چپ رہو یہ پیسے تمہارے۔ اور ویورس، ٹیبل کے رکھے پیسوں نے احسان کی سانس روک دی۔ اس کے آنکھوں کے سامنے اماں کا بستر تھا، دوا، بھوک اور رات کی خاموشی۔ اس نے پیسوں کو دیکھا، پھر اپنے ہاتھوں کو مالک صاحب کے سامنے بکھیر دیے۔ وہ کانپتی آواز میں بولا، میں غریب تو ہوں لیکن بے ایمان نہیں۔ اس رات اماں کی طبیعت اور بگڑ جاتی ہے۔ احسان سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے اور رونے لگتا ہے اور کہتا ہے، بیٹا، اماں نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ایمانداری مشکل ہوتی ہے مگر اللہ دیکھتا ہے سب کچھ۔ کچھ دن بعد فیکٹری میں چھپا پڑا، مالک گرفتار ہوا۔ آفیسر نے پوچھا، سچ بولنے والا کون تھا؟ سب نے احسان کا نام لیا۔ آج احسان اسی فیکٹری کا سپروائزر تھا۔ اماں کے ہاتھ میں دوائی تھی تو ویورس، ایمان زندہ تھا، اس لیے زندگی جیت جاتی ہے۔ اور کہتے ہیں ایمان والوں کے ساتھ اللہ ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے، چاہے وہ کتنی بھی مشکل میں ہو، اللہ انہیں اکیلا کبھی نہیں چھوڑتا۔ سو ہم انسانوں کو بھی چاہیے کہ ہم دنیا میں سچائی سے گزاریں اور اللہ کے پاس اپنا منہ سچائی سے اس کو دکھائیں۔ تو پیارے ویورس، ڈرامے کے حوالے سے اپنی رائے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کرنا، اور ایسے ہی ڈرامہ ریویوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ اور میرے پیارے ویورز، ہم ایسے ہی روز پاکستانی ڈراماز کی ریویوز دیتے رہتے ہیں اپنے چینل پہ، سو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہم سے جڑے رہیں پاکستانی ڈراماز کی طرح۔ سو پیار دکھائیں، سپورٹ دکھائیں، لو یو۔ تو ملتے ہیں کسی اور ڈرامہ ریویو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا دھیان رکھیں۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، تو احسان جب صبح اٹھتا تھا اس کا سب سے پہلا کام اماں کا چہرہ دیکھنا ہوتا تھا، وہ چہرہ جو ہر دن تھوڑا اور کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ گھر کی چھت سے پانی ٹپکتا تھا اور زندگی سے امید دھیرے دھیرے گھٹتی رہتی تھی۔ اماں نے کمزور آواز میں کہا، بیٹا آج دوا ختم ہو گئی ہے میری۔ احسان نے جھوٹی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا اور کہا، اماں میں لے آؤں گا۔ لیکن اس کی جیب خالی تھی، بالکل دل کی طرح۔ فیکٹری میں وہ دن بھر محنت کرتا تھا، ہاتھ زخمی تھے، پسینہ آنکھوں میں گرتا تھا، لیکن زبان پر شکوہ نہیں ہوتا تھا۔ اس دن مالک نے اسے الگ بلایا۔ دیکھو احسان، مالک نے دھیمی آواز میں کہا، یہ جو غلط مال آ رہا ہے، اگر تم چپ رہو یہ پیسے تمہارے۔ اور ویورس، ٹیبل کے رکھے پیسوں نے احسان کی سانس روک دی۔ اس کے آنکھوں کے سامنے اماں کا بستر تھا، دوا، بھوک اور رات کی خاموشی۔ اس نے پیسوں کو دیکھا، پھر اپنے ہاتھوں کو مالک صاحب کے سامنے بکھیر دیے۔ وہ کانپتی آواز میں بولا، میں غریب تو ہوں لیکن بے ایمان نہیں۔ اس رات اماں کی طبیعت اور بگڑ جاتی ہے۔ احسان سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے اور رونے لگتا ہے اور کہتا ہے، بیٹا، اماں نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ایمانداری مشکل ہوتی ہے مگر اللہ دیکھتا ہے سب کچھ۔ کچھ دن بعد فیکٹری میں چھپا پڑا، مالک گرفتار ہوا۔ آفیسر نے پوچھا، سچ بولنے والا کون تھا؟ سب نے احسان کا نام لیا۔ آج احسان اسی فیکٹری کا سپروائزر تھا۔ اماں کے ہاتھ میں دوائی تھی
تو ویورس ایمان زندہ تھا اس لیے زندگی جی جاتی ہے، اور کہتے ہیں ایمان والوں کے ساتھ اللہ ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے، چاہے وہ کتنی بھی مشکل میں ہو اللہ انہیں اکیلا کبھی نہیں چھوڑتا۔ سو ہم انسانوں کو بھی چاہیے کہ ہم دنیا میں سچائی سے گزاریں اور اللہ کے پاس اپنا منہ سچائی سے اس کو دکھائیں۔ تو پیارے ویورس، ڈرامے کے حوالے سے اپنی رائے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کرنا، اور ایسے ہی ڈرامہ ریویوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ اور میرے پیارے ویورز، ہم ایسے ہی روز پاکستانی ڈراماز کی ریویوز دیتے رہتے ہیں اپنے چینل پہ، سو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہم سے جڑے رہیں پاکستانی ڈراماز کی طرح۔ سو پیار دکھائیں، سپورٹ دکھائیں، لو یو۔ تو ملتے ہیں کسی اور ڈرامہ ریویو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا دھیان رکھیں۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، تو احسان جب صبح اٹھتا تھا اس کا سب سے پہلا کام اماں کا چہرہ دیکھنا ہوتا تھا، وہ چہرہ جو ہر دن تھوڑا اور کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ گھر کی چھت سے پانی ٹپکتا تھا اور زندگی سے امید دھیرے دھیرے گھٹتی رہتی تھی۔ اماں نے کمزور آواز میں کہا، بیٹا آج دوا ختم ہو گئی ہے میری۔ احسان نے جھوٹی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا اور کہا، اماں میں لے آؤں گا۔ لیکن اس کی جیب خالی تھی، بالکل دل کی طرح۔ فیکٹری میں وہ دن بھر محنت کرتا تھا، ہاتھ زخمی تھے، پسینہ آنکھوں میں گرتا تھا، لیکن زبان پر شکوہ نہیں ہوتا تھا۔ اس دن مالک نے اسے الگ بلایا۔ دیکھو احسان، مالک نے دھیمی آواز میں کہا، یہ جو غلط مال آ رہا ہے، اگر تم چپ رہو یہ پیسے تمہارے۔ اور ویورس، ٹیبل کے رکھے پیسوں نے احسان کی سانس روک دی۔ اس کے آنکھوں کے سامنے اماں کا بستر تھا، دوا، بھوک اور رات کی خاموشی۔ اس نے پیسوں کو دیکھا، پھر اپنے ہاتھوں کو مالک صاحب کے سامنے بکھیر دیے۔ وہ کانپتی آواز میں بولا، میں غریب تو ہوں لیکن بے ایمان نہیں۔ اس رات اماں کی طبیعت اور بگڑ جاتی ہے۔ احسان سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے اور رونے لگتا ہے اور کہتا ہے، بیٹا۔ اماں نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ایمانداری مشکل ہوتی ہے مگر اللہ دیکھتا ہے سب کچھ۔ کچھ دن بعد فیکٹری میں چھپا پڑا، مالک گرفتار ہوا۔ آفیسر نے پوچھا، سچ بولنے والا کون تھا؟ سب نے احسان کا نام لیا۔ آج احسان اسی فیکٹری کا سپروائزر تھا۔ اماں کے ہاتھ میں دوائی تھی۔ تو ویورس، ایمان زندہ تھا اس لیے